بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کلاس 5 کا یہ باب نمبر 5 مطلب چیپٹر 5 چل رہا تھا، جس کا نام ٹائٹل تھا جغرافیہ۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے نقشہ اور اس کی اقسام پڑھی تھی۔ آج اس کے ہم کچھ کمپوننٹ ڈسکس کریں گے جو ایکسرسائز اور اوور آل ایگزام میں بھی آتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ہم نے آج کا جو پڑھنا ہے یہ خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد، لائنز آف لیٹیٹیوڈ اینڈ لائنز آف لانگیٹیوڈ۔ نقشے یا گلوب پر افقی اور متوازی لائنوں کے جال کو گرڈ کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے گرڈ کی تعریف دی کہ نقشے یا گلوب پر افقی اور متوازی۔ فرض کریں یہ ایک نقشہ ہے جیسے آپ کو دکھایا گیا ہے، لاہور کا نقشہ۔ اس نے شالامار باغ، یہ اقبال ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن وغیرہ دیا گیا ہے۔ اب اتنا چھوٹا تو لاہور نہیں ہوتا، یہ فرضی لائنیں ہوتی ہیں اور فرضی نام ہوتے ہیں، کیونکہ پورے لاہور کو ہم ایک کاغذ پر ڈرا نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی علامات کے ذریعے چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اس کی کچھ افقی لائنیں ہیں اور کچھ اس کی عمودی اور متوازی لائنیں ہیں، تو ان کے جو پورا جو جال ہے، ان کے جال کو گرڈ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ فرضی خطوط ہوتے ہیں۔ ابھی بتایا کہ یہ فرضی ہوتے ہیں، یہ اصل میں نہیں ہوتے، کیونکہ اتنی بڑے شہر کو ہم کسی کاغذ پر ڈرا نہیں کر سکتے، ہم صرف اسے چیزیں مین ان کے پوائنٹ دکھانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فرضی خطوط ہوتے ہیں جنہیں خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد کہتے ہیں۔ ان خطوط کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی علاقہ یا مقام گلوب یا نقشے پر کس جگہ واقع ہے۔ یا گلوب یا نقشہ کسی جگہ چیز کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی لوکیشن کو ظاہر کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب ہم ان کو باری باری تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ہے وہ فرضی خطوط جو گلوب یا نقشے پر مشرق سے مغرب کی جانب کھینچے جائیں، انہیں خطوط عرض بلد کہتے ہیں۔ وہ خطوط جو نقشے پر مشرق سے مغرب مطلب یہ متوازی خطوط ہوتے ہیں۔ متوازی خطوطوں کو خطوط عرض بلد کہتے ہیں۔ نقشے پر متوازی خطوط جو مشرق سے مغرب کھینچے جائیں، انہیں خطوط عرض بلد کہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا خط عرض بلد جو صفر درجے پر ہے، خط استوا کہلاتا ہے۔ سب سے بڑا خط صفر درجے پر، مطلب صفر درجہ اسے یہ ہوتا ہے، اس طرح سیدھی لائن، بالکل کسی بھی نقشے پر جو سیدھی لائن ہوگی یہ 0 ڈگری کو ظاہر کرتے ہیں، تو اسی خط کو خط استوا کہتے ہیں۔ یہ خط زمین کو افقی ایکس ایکسس، مطلب یہ افقی متوازی ایکس ایکسس کے طور پر 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خطوط عرض بلد خط استوا کے متوازی شمالاً جنوباً پائے جاتے ہیں۔ ان خطوط کی تعداد 180 ہے۔ یہ آپ نوٹ کرنا ہے کہ ان خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ 180 خطوط عرض بلد خط استوا کے شمال میں اور 90 خطوط عرض بلد خط استوا کے جنوب میں ہیں۔ یہ خط کسی نہ کسی زاویے کو ظاہر کرتے ہیں۔ خطوط عرض بلد کے ذریعے مقامات کے درمیان فاصلے کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے خطوط عرض بلد کسی کو بتایا ہوا کہ یہ خط استوا ہے، ابھی بتایا کہ سیدھی لائن ہے جو 0 ڈگری پر ہوتی ہے، یہ خط استوا کہلاتی ہے۔ یہ اس کا ایک خط استوا کو دکھانے کے لیے انہوں نے ڈرا کیا ہوا ہے۔ اب یہ خطوط طول بلد، وہ فرضی خطوط جو گلوب یا نقشے پر شمال جنوب، یہ شمال جنوب کھینچے جاتے ہیں، وہ مشرق سے مغرب کھینچے جاتے ہیں، اچھا کی جانب کھینچے جائیں، انہیں خطوط عرض بلد کہتے ہیں۔ خطوط طول بلد زیرو کے خط کو خطوط طول بلد پر، اب وہ خطوط عرض بلد پر زیرو کے مقام کو خط استوا کہتے ہیں۔ اب خطوط عرض بلد کے زیرو کے خط کو خط نصف الانہار اعظم کہا جاتا ہے یا پرائم میریڈین کہا جاتا ہے، جو انگلستان کے مقام پر گرینچ سے گزرتا ہے۔ خط نصف الانہار اعظم زمین کو عمودی، وہ ایکس ایکسس تھا، یہ افقی تھا، یہ وائی ایکسس اور عمودی طور پر 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خطوط طول بلد کی تعداد 360 ہے، یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ 180 خطوط مشرق میں، 180 خطوط مغرب میں ہیں۔ خطوط طول بلد کی مدد سے ہم 2 ممالک کے درمیان وقت کا فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ خط استوا ایک اہم خط ہے، اہم خط عرض بلد ہے، اسی طرح خط نصف الانہار ایک اہم خطوط طول بلد۔ ابھی کہا ہے کہ جو خط استوا ہے وہ ایک اہم خط عرض بلد ہے، جو خط نصف الانہار اعظم ہے وہ اہم خط طول بلد ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ یہ انہوں نے کہا کہ وائی ایکسس، اب یہ دیکھیں، اب انہوں نے خط نصف الانہار اعظم بنایا ہے، یہ وائی ایکسس کی عمودی لائن بنائی ہے۔ اب آپ کو ہمیں پہلے بتایا تھا کسی بھی نقشے کو اس طرح بنایا جاتا ہے، اوپر نارتھ ہوتا ہے، نیچے ساؤتھ، مطلب شمال جنوب، یہ اس طرح مشرق ہو جاتی ہے، اس طرح مغرب یہاں ہو جاتی ہے، نارتھ ساؤتھ
ایسٹ اینڈ ویسٹ ہو گیا.